بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے؟ محترم دوستو، یہ بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس کا ہونا انسان کے بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح اونچی اونچی ڈگریوں کا ہونا اس کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر خصائل آدمیت اور شرافت انسانیت ہمارے اندر نہ ہو، رضائے الہی والے اعمال زندگی میں نہ ہوں، شہوات نفسانیہ سے اپنے آپ کو آزاد اور رذائل سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کیا ہو، احکام الہی کی پیروی نہ کی ہو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو مزین نہ کیا ہو، تو پھر اپنے بارے میں بڑے یا چھوٹے آدمی ہونے کا فیصلہ تو درکنار، نفس آدمیت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دنیا والے کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس ہے، اور آخرت میں اس کے سر پر جوتے برس رہے ہوں، میدان حشر میں رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے اس کو بڑا کہنے والے، حتیٰ کہ تمام مخلوق اولین اور آخرین کے سامنے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، ایسا بڑا ہونے سے کیا فائدہ کہ پردیس کا رئیس اور وطن آخرت کا بھنگی اور خلاش ہو؟ بڑا آدمی تو وہ ہے جس سے خالق ارض و سماوات راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ کون اس کے نزدیک اچھا ہے اور کون اس کے نزدیک برا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ قرآن نے صاف فرما دیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ لوگ مخلوق میں برے لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے وہ مخلوق کے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جب یہ مٹی کا پتلا اپنے کو رذائل سے پاک کر لیتا ہے، اپنے اندر اوصاف آدمیت پیدا کر لیتا ہے، خواہشات کو
مرضی مولا کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے رب کی مان کر چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت ہی نہیں سنوارتے بلکہ دنیا میں بھی اس کو چمکا دیتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت چہرہ اور مضبوط جسم عطا کیا تھا۔ یہ نوجوان روزانہ اپنے گھر سے حضرت شاہ صاحب کے پاس حدیث کا درس لینے آتا تھا۔ جس راستے سے اس کا گزر ہوتا تھا اس راستے پر ایک بڑی حسین جمیل عورت کا مکان پڑتا تھا۔ وہ عورت روزانہ اس نوجوان کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس عورت کے دل میں اس نوجوان کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن جب یہ نوجوان راستے سے جا رہا تھا، اس عورت نے راستہ سنسان دیکھ کر موقع غنیمت جانا اور اپنی بوڑھی خادمہ کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ بوڑھی خادمہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہا، اندر ایک بیمار عورت ہے، اس پر کچھ دم کر دیجئے تاکہ وہ بیمار عورت اچھی ہو جائے۔ نوجوان بیچارہ سیدھا سادہ تھا، بات سمجھ نہ سکا۔ اس بڑھیا کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ اندر پہنچا تو گھر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ سامنے سے وہ حسین جمیل عورت آئی۔ اس حسن کی ملکہ نے کہا کہ روزانہ تمہیں آتے جاتے دیکھتی ہوں اور آہیں بھرتی رہ جاتی ہوں، آج موقع تنہائی ملا ہے، میں بھی حسین ہوں، تم بھی جوان اور حسین ہو، آؤ آج مل کر اپنے دل کی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ اس صالح نوجوان نے جب یہ ماجرا دیکھا بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس میں انسانیت زندہ تھی۔ اس لیے اتنی حسین اور جمیل عورت کی دعوت گناہ پر بھی تنہائی کا موقع فراہم ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں برائی کا خیال تک نہ آیا، بلکہ یہ دیکھ کر اور بے چین ہو گیا کہ فرار کی کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہے، تمام دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ پھر فوراً اس کے دل میں گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر آئی۔ جب دل نور الہی سے معمور ہو اور اندر کا انسان جاگا ہوا ہو تو گناہ سے بچنے کی تدبیر اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اچھا ذرا مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا۔ وہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا اور وہاں جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس کو اپنے جسم پر مل لیا۔ باہر آنے پر جیسے ہی اس عورت کی نظر اس نوجوان پر پڑی، فوراً اس نے گھن اور کراہت سے چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگی، یہ تو کوئی پاگل انسان ہے، دیوانہ آدمی ہے، اس کو یہاں سے باہر نکال دو، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ نوجوان پاگل ہے۔ اس نوجوان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ باہر آ کر اس نوجوان نے سکون کی سانس لی کہ ایمان بچ گیا اور گناہ کی دلدل سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ لیکن اب فکر لاحق ہوئی کہ کافی دیر ہو گئی ہے، حدیث کا درس چھوٹ نہ جائے۔ گھر واپس جانے کے بجائے اس نوجوان نے راستے ہی میں جلدی جلدی اپنے جسم اور بدن کو دھویا اور گیلے کپڑوں میں ہی حضرت کی مجلس درس میں چپکے سے جا کر پیچھے سے شریک ہو گیا۔ یہ بیچارہ دل میں خوف کھا رہا تھا کہ کہیں میرے بدن اور کپڑوں سے بدبو نہ محسوس ہو رہی ہو اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ لیکن کچھ دیر تو حضرت درس دیتے رہے، پھر درس روک کر پوچھا کہ اتنی تیز مشک کی خوشبو کس نے لگا رکھی ہے؟ سب طلبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک طالب علم جو اس نوجوان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، حضرت یہ ابھی آئے ہیں، یہ مشک انہوں نے لگا رکھی ہے۔ حضرت نے اس کو قریب بلایا اور پوچھا کہ اتنی تیز مشک کہاں سے لگائی ہے؟ کچھ دیر تک تو ادھر سے اصرار ادھر سے انکار کی حالت رہی۔ بالآخر جب شاہ صاحب نے ذرا غصے سے پوچھا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ حضرت جب آپ اصرار فرما رہے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں۔ پھر پورا واقعہ حضرت کو سنایا۔ کہا، حضرت میں خود اس بات پر حیران ہوں، جسم پر جہاں جہاں غلاظت ملی تھی لگائی تھی وہاں وہاں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی
اور اسی مناسبت سے ان کا لقب بھی خواجہ مشکی پڑ گیا تھا۔ میرے نوجوان دوستو، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ حالانکہ ان کو گناہ پر قدرت بھی تھی، موقع بھی اچھا تھا، تنہائی بھی میسر تھی، اس کے باوجود انہوں نے حیوانیت کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دیا اور انسانیت اور آدمیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ مرتے دم تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔